السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 30 سورۃ الاخلاص کی آیات نمبر 1 تا 4 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ اخلاص مکی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 4 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ اخلاص مکیہ و بقول مدنیہ ہے۔ اس میں 1 رکوع، 4 یا 5 آیتیں، 15 کلمے، 47 حرف ہیں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئیں۔ اس کو تہائی قرآن کے برابر فرمایا گیا ہے، یعنی 3 مرتبہ اس کو پڑھا جائے تو پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب ملے۔ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ شان نزول: کفار عرب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت عز و اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے۔ کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس سے ورثہ میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنے ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و ادھام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے مضمحل کر دیا۔ ربوبیت و الوہیت میں صفات عظمت و کمال کے ساتھ موصوف ہے۔ مثل و نظیر و شبیہ سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر چیز سے نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، کیونکہ کوئی اس کا مجانس نہیں، کیونکہ وہ قدیم ہے
اور پیدا ہونا حادث کی شان ہے، یعنی اس کا کوئی ہمتا و عدیل نہیں۔ اس صورت کی چند آیتوں میں علم الہیات کے نفیس و اعلیٰ مطالب بیان فرما دیے گئے، جن کی تفصیلات سے کتب خانے کے کتب خانے لبریز ہو جائیں۔ موزی ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک تلاوت ترجمہ تفسیر اور پیشان لذیذ اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرمین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ اصرار رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو خود بھی دیکھیں اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو آگے لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، یوٹیوب کے چینل کے اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک یہ پروگرام پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے مجھے اور آپ کو دن قیامت اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔